میں پیچھے بیان کر رہی تھی کہ جو دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے پیاروں کی محبت نہیں رکھتے، ان کے لیے دوزخ کی خوشخبری ہے۔ جیسے کہ آج کل متحرک فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی آپ کی مثال کے طور پر عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو چاہے وہ جتنی بھی نماز پڑھیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی دنیا والآخرۃ اور آخرت وما لہم اور نہیں لہم واسطے ان کے من ناصرین کوئی مددگار، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا اور آیتوں میں سے ایک نئی آیتیں چنتے ہیں اور کچھ آیتوں کا انکار کر کے یہ جو فرقے ہیں یہ اکثر آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ لین دین کم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جاہلوں سے دور رہو، یہ وہ متحرک اور جاہل فرقے ہیں۔ جب ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، ہمیں قرآن پاک کہہ رہا ہے، اور ان لوگوں جو اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، کسی ولایت کا انکار کرتے ہیں، ان سے آپ لوگ دور رہیں تو بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جا رہے ہیں کھلے میدان میں، ایک طرف ہندوؤں کا خیمہ ہے اور ایک طرف یہود کا خیمہ ہے، تو طوفان اور آندھی تیز آ رہی ہے، تو آپ ہندوؤں کے خیمے میں گھس جائیں، یہود یعنی اپنے جیسے مذہب کے فرقے سے دور رہیں، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی الجاہلون، اور اپنے آپ کو پاک رکھو، ان کو جاہلوں کو اور اس طرح کے متحرک اور اس طرح کے فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور ہی رکھے۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا تم نے الی الذین طرف ان لوگوں کے اوتو دیا نصیبا من الکتاب، نصیب حصہ کتاب میں سے، یدعون اور پکارتے ہیں الی طرف کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم کہ فیصلہ کریں بینہم درمیان میں، ثم پھر یتولا وہ پھر گیا ان میں سے ایک فریق گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون روگرداں ہو کر، کہ یعنی کہ وہ پھر گئے جب ان کے اوپر نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟
کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس جھٹلا کر پھر جاتا ہے۔ اب قرآن کے پہلے انبیاء کرام میں سے یہود اور نصارہ تھے، اور نصرانی تو جو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے اور اپنی الگ سے اپنا مذہب ظاہر کرتے تھے، اور آج کے دور کے متحرک فرقے ان کو رب تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ان میں سے نہ جو جس جگہ پر لگا ہوا ہے ان کو تم گمراہ نہیں کرو۔ تو اب اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے، جو ایک اپنے مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے پر دوسرا جو سمجھ رہا ہے کہ میں ان سے اپنے آپ تک محدود رکھوں، اور جو اصل اور حق فرقہ ہے اس کو گمراہ کرنے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے دوزخ کی۔ اور جو صرف اپنے تک محدود رہتا ہے اور ان کو اس کی طرف نہیں بلاتا، یعنی کفر کی طرف دعوت نہیں دیتا، تو اس کا عذاب کم ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اصل فرقہ کون سا ہوگا؟ انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے اصل فرقہ وہ ہوگا کہ جن پر میرے پیارے، میرے پنجتن پاک، میرے اہل بیت پاک، میرے خلفائے راشدین، میرے صحابہ کرام ہوں گے، وہ جنتی فرقہ ہے۔ بقیہ تمام فرقے ناری یعنی جہنمی ہیں۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، خاص ان کے لیے، قالوا، بولے، لن، ہرگز نہ، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامم معدودات، ایامم دن، معدودات گنتی کے، وغرہم، اور فریب دیا، فی دینہم، ان کے دین میں، ما جو کانو تھے، یفترون، جھوٹ باندھتے۔ یہ جرات انہیں اس لیے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ کہ جیسا کہ آپ کو کہا ہے
کہ وہ ہر ایک فرقہ اور ہر ایک وہ اپنے آپ کو جنتی کہلاتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی صرف وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ، پس کس طرح، اذا جب، جمعناہم اکٹھا کریں گے، لیوم اس دن، لا ریب فیہ نہیں شک اس میں، ووفیت کہ فوت ہو گئی، کل ہر ایک نفس ماں جو کسبت کمایا انہوں نے، وہم اور ان پر لا یظلمون نہیں ظلم ہوگا۔ تو کیسی ہوگی جب انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں ہے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب جہاں پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جو انہوں نے کمایا ان کو ان کا پورا اجر ملے گا، یعنی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دل میں حجت رکھتے ہیں، تو وہ دنیاوی چیزوں سے دور رہتے ہیں، تو ان کی کمائی ایک حد تک وہ جنت میں جائیں گے، یعنی ولی بغیر حساب کے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دل میں محبت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں لیکن دنیاوی چیزوں میں وہ جگڑ کر رہ گئے ہیں، وہ ایک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی سزا کاٹ کر بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک فرقہ وہ ہوگا جو تمام برائیوں سے بچے گا لیکن دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پیاروں کی محبت نہیں ہوگی، ان کے لیے من گھڑت باتیں کریں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کے روح کو بے چین کریں گے، اور زبان سے ان انبیاء اکرام کے لیے اور اولیاء اکرام کے لیے مختلف طریقوں سے بکواس کریں گے اور کہیں گے یہاں پر انہوں نے غلطی کی، اور زبان و خلق کے سامنے وہ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں گے، ان کو اپنی طرف بلائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس آیت کے صرف یہ 3 ہی مفہوم ہیں۔ قُلِ اللہم، یوں عرض کریں اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے، مالک کے ملک کے مالک، اے اللہ تمام بادشاہی تیرے لیے، تو جسے چاہے تل ملک سلطنت دے، من تشاء جسے چاہے تو دے، الملک سلطنت من تشاء جسے چاہے،
و تنزع اور جسے چاہے الملک سلطنت چھین لے، ممن تشاء جس کے لیے چاہے، و تعز اور جسے چاہے عزت دے، من تشاء و تذل اور جسے چاہے تذل ذلت دے، من تشاء جسے چاہے، بیدہ الخیر ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انکا بے شک تو علی پر اوپر، کل ہر ایک شیء چیز پر قادر ہے۔ یوں عرض کر دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یوں عرض کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری بادشاہی ہے، اور جسے چاہے وہ ملک دے، جسے چاہے وہ ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب لوگ اس چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، ہر چیز ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ جب برائی کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حکمران بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہ جب اہل بیت اطہار کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت اس نے پڑھی۔ تو وہ تو اہل بیت اطہار تھے، وہ جیسے شاعر کہتا ہے، دو پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، جس طرح کی عوام بن جاتی ہے، اس طرح کے حکمران بھیج دیتے ہیں۔ اور کثیر حکم، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کر عذاب ڈالو، یعنی وہاں پر تباہی مچا دو۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک، وہاں پر تو آپ کا ایک برگزیدہ بندہ ولی بھی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ولی اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے اور دین حق کو پھیلاتا نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ان جاہلوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ تو جو علماء کرام بک جاتے ہیں، جو لوگ فتنہ فساد میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسے ہی بادشاہ بھیج دیتا ہے جس طرح کا ان کا کردار ہوتا ہے۔ تو عزت اور ذلت لوگوں کے اعمال پر ہے، کیونکہ ایک میں آپ کو کہاوت بیان کرتی ہوں کہ دو نکلے تلاش میں، روزی کی تلاش میں نکلے دو آدمی۔ اب کیا ہوا کہ ایک چلتے 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 ایک بہت برا تھا، ہر برائی اس میں تھی، ایک بہت ہی اچھا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ ایک ملک کا دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ جس کے ایک بال اڑاتے تھے، جس کے کندھے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، اس کو حکمران بنا دیتے تھے۔ اب کیا ہے کہ وہ بھی تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے، وہ چور ڈکیت، اور ایک بہت اچھا جو چور ڈکیت تھا، بعض اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کو بادشاہ کو نلایا دھلایا، اس کو تخت پر بٹھا دیا، انہوں نے ہر طرح کے خزانے خالی کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔
جب یہ وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنا ظالم ہے، اس کے ساتھ والا جو بندہ تھا اس کو ڈھونڈیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے بہت مشکل سے اس بندے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تو اس نے آ کر سمجھایا۔ انہوں نے کہا، وہ برا بولا کہ تو بھی وہیں پر کھڑا تھا تو باز تیرے کندھے پر کیوں نہیں بیٹھا؟ اب تو چلا جا، کہ جب یہ قوم اپنے نیکی کے اعمال کو مکمل کرے گی تو شاید میں بھی نیک ہو جاؤں۔ یہ اعمال نامے اور یہ حکومتیں ویسی ہی بنائی جاتی ہیں جیسا کہ عوام ہوتی ہے، جہاں پر مولوی بک جائیں، جہاں پر رعایا کو تنگ دستی ملے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں صبر والے ہوتے ہیں جن کے طفیل زندگی ایک مرتبہ پھر سے جینے کا ڈھنگ سوچ لیتی ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، تولج اللیل، تو ڈھالتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور ڈھالتا ہے دن کو رات میں، یعنی کہ دن اور رات رب تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہے۔ وتخرج، اور نکالتا ہے جو الحی، مردے سے زندہ، حی زندے کو، من المیت مردے سے، وتخرج، اور نکالتا ہے میتا مردے سے، من الحی زندے کو، وترزق، اور رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب کے، یعنی گنتی نہیں کرتا۔ یعنی وہ رب جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ یہ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ اکثر ولادت کے وقت مائیں پیٹ میں بچوں کو لے کر مر جاتی ہیں۔ جب وہ مر جاتی ہیں تو وہ بچے پیدا ہو کر پروان بھی چڑھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں اور مائیں ان کو 9 ماہ کے بعد نارمل انداز میں پیدا بھی کر دیتی ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی کرامتیں ہیں ان کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، اور رزق رب کا تعالیٰ سب کے لیے برابر کا لکھا ہے، پر ان کے اعمال کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا انہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی فاقے کر کر کے کبھی ایک دفعہ روٹی ملتی، کبھی نہ ملتی، کبھی کچھ ہوتا، تو جب اللہ کے پیارے نبی جانے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب تعالیٰ سے کہیے گا، کوئی دور پر جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے گا کہ مجھے روٹی جو میری پوری زندگی کی ہے مجھے دے دیں، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، یا اے اللہ کے بندے، تو ایک دن میں ساری کچھ لے لے گا پھر کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا، بس میری اللہ تعالیٰ سے یہ اتنی گزارش کر دیں۔ انہوں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے 15 یا 20 روٹیاں یا جتنی بھی تھیں انہوں نے وہ خرچ بھیج دیا۔ جب وہ خرچ بھیج دیا
اس نے کیا کیا، کچھ کھایا اور کچھ عوام میں بانٹ دیا، تو اس کا رزق اضافہ ہوتا گیا، اتنا اضافہ ہوتا گیا کہ ایک روز اس جگہ پر ایک محل بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے، اور جا کہہ رہے کہ یار اللہ کے پیارے، اللہ کے پیارے نبی نے عرض کی، یا اللہ پاک اس کو تو پورا تو نے ایک دفعہ کا دے دیا تھا رزق ہے، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے، اب اس کا محل بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک عام گنہگار انسان ہو کر مجھ پر احسان کر دیتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے میں رب ہو کر میں اس کا مقروض ہو جاتا ہوں، میں کیوں نہ اس کا قرض دور کروں۔ تو اعمال پر رزق تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لا نہیں یتقی بناؤ ذالمومنون مومن الکافرین کافر کا اولیاء دوست من دون المومنین کہ مومنین کو چھوڑ کر، اور وَمَن یفعل اور جو کرے ذالک یہ فلیس نہیں ہے، پس نہیں ہے، من اللہ تعالیٰ کے لیے فی شیء کچھ بھی، الا مگر ان تتقوا کہ ڈرو، منہم ان میں سے، تقاتن اور ڈرتے رہو، وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ تمہیں، اور الی اللہ طرف اللہ تعالیٰ کے ہی مصیر پھرنا ہے۔ مسلمان کافر کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہے گا، مگر تم میں سے جو ڈرے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی پھرنا ہے۔ کہ یعنی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کافر مرد مسلمان عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور مومن یعنی مسلمان مرد کافر یعنی بت پرست سے نکاح کر لیتے ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے، تو اس کے لیے یہ آیت ہے کہ اپنے ہم مذہب اور اپنے ہم نسل فرقے سے تم لنک رکھو۔ اب اس سے یہ بھی آتا ہے کہ جو رشتوں کے
तकद्दस में लोग इस चीज़ को सिरे से मानते ही नहीं हैं। लोग तो आजकल सदात पर भी ये एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं। जब कोई सैयदजादी कहती है कि सदात के बाहर हम रिश्ता नहीं करते, हम सैयद हैं, तो लोग कहते हैं ये कैसी जाहिलाना रवायत है। अब ये आयत तो हमें ये कह रही है अगर आप जिस नस्ल के हो उस नस्ल में ही अपने आप को परवान चढ़ाने की कोशिश करो। लोग तो अब दिल में मोहब्बत रखने के बजाय ज़बान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखते हैं। उनकी आज की नस्ल से मोहब्बत का दावा ज़रूर करते हैं, पर दिल में यही रखते हैं कि ये हमारी तरह हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर काफर मर्द और मोमन मर्द की मोहब्बत कहते हैं कि ना करो, मोमनों की मोहब्बत छोड़कर। और जो मोमनों की मोहब्बत छोड़कर दूसरा काफरों की कोई बात अच्छी लग जाए तो वो ऐसा कर लेते हैं, तो इससे कहते हैं अल्लाह ताला का अज़ाब होगा आप पर। तो उनको ये बुराई अगले जहान रोज़े असर सामने आ जाएगी। एक दौर था, एक सैयदजादी थी, पहले सहाबा कराम का दौर में, कि उस का मियाँ फौत हो चुका था। मैंने शायद वाक़या पहले भी दोहराया है। अब वो क्या कह रही हैं, उसकी बेटियाँ थी, वो कहती थी हमने गोश्त खाना है। वो गई कहीं पर गधा मरा पड़ा था, उसने उसके ऊपर से गोश्त उतारना शुरू कर दिया। और वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने क्या देखा, वो कह रहे हैं ए औरत, तुझे नहीं पता कि ये हराम है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। वो जल्दी जल्दी बोटियाँ करके ले आई और घर में वो पीछे पीछे चलते गए। अब वो जिस घर में घुसे वो भी उस घर में घुस गए। उन्होंने अपना गोश्त बेटियों को दिया और जब दरवाज़ा खटखटाया तो उस औरत ने कहा मैं सैयदजादी हूँ, मेरे मियाँ फौत हो चुके हैं, अब मैं तो ना ज़कात ले सकती हूँ, ना फितराना ले सकती हूँ, ना मैं सदका ले सकती हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ें लेकर दे नहीं सकती। तो बच्चियाँ ज़िद कर रही थी, तो मैं अब हराम, मुझे पता है ये हराम है, पर वो भूख से बेहतर है ना कि बंदा अपना बंदोबस्त कर ले। तो अब मेरा तो कमाने वाला कोई है नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो हज का प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने वो दिनार उनको दे दिए और दिनार उनको दे दिए। तो आप खुद ना गए, तो अब वहाँ पर जो जाने वाले सफ़र वाले वापस आए तो उन्होंने कहा आप तो हमारे साथ हज पर थे। सदात का एहतराम करने वाले जो दिल से सदात का एहतराम करते हैं वो साथ ही होते हैं, और जो अपने तरह का सदात को समझते हैं उनके लिए उनका आप अंजाम देखें। एक दौर था, एक सैयदजादी निकली रिज़्क़ की तलाश में, एक मुसलमान के घर गई, दरवाज़ा खटखटाया, कहा मैं सैयदजादी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उस मर्द ने कहा कि क्या गारंटी है तेरी कि तू सैयदजादी है। वो आगे चली गई। एक यहूदो नसारा यहूद का घर था। अब उसने कहा कि मैं सैयदजादी हूँ तो मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखी हूँ। अब उसने कहा कि बिस्मिल्लाह करके घर बिठाया,
उसको इज़्ज़त एहतराम के साथ सब कुछ दिया। अब रात वो मुसलमान ख्वाब में क्या देखता है कि तख़्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और वो एक सैय्यदादी बैठी हुई है। बाद रवायात में है कि उसको एक नूरानी चेहरा नज़र आ रहा है, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल उस बंदे को नज़र नहीं आ रही, और सदा देने वाला कह रहा है कि इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। वो कहता है मैंने कदम बोशी करनी है तो मुझे ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मैं कदम, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कदम बोशी नहीं कर सकते, और साथ में इधर है एक हिंदू वो जो यहूदी था वो बैठा हुआ था। उन्होंने कहा ये सैयदजादी के ये औरत के साथ ये तो फलां फलां बंदा बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो मुसलमान बोला कि उनके कहें कि मैं मुसलमान हूँ, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। तो किस्सा मुख्तसर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे ये बता तेरे पास गारंटी क्या है कि तुम मुसलमान है, कि जो सादात का एहतराम इतना भी नहीं करते और उनके लिए इस तरह की वैदें हैं। और जैसे कुरान करीम फुरकान हमीद में आगे भी आप सुनेंगे, मोमन मर्द और मोमन औरत का निकाह है, मुशरक मर्द मुशरक औरत का निकाह है, मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरत का निकाह है। और इसी तरह जो मुसलमान मर्द और मुसलमान मर्द होते हैं उनकी दोस्ती के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है, इनकी दोस्ती करो, काफिरों से दोस्ती भी ना रखो, निकाह तो दूर की बात है। हाँ, कुरान करीम फुरकान हमीद में है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन बेशक तो खुफूहु छुपाओ, बेशक छुपाओ, माँ जो फ़ी सदूरिकुम तुम्हारे दिलों में, और तुबतुहु शायर करो या अल्लाहु जानता है अल्लाह ताला, व ज़ालमु और जानता है माँ फ़िस समावाति आसमान में है, व माँ फ़िल अर्दी जो कुछ ज़मीन में है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम जिस बात को छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो, अल्लाह ताला उनको जानते हैं, जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह ताला उस पर कादिर हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों के राजों से भी वाक़फ़ हैं कि हम ये करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनसे उसको कबूल करते हैं तो ये वो सब कुछ होता है। और बाज़ जो नफ्स को भटकाने वाले होते हैं उनकी अल्लाह ताला उनके मुताबिक उनको अमल देते हैं। जिस तरह इन्नमल अमालु बिन्नियाति कि अपना आप को अल्लाह के मुताबिक चलाओगे तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह का अजर देंगे, जैसे कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यौमा दिन ताजिदु पाओगे कुल्लु हर एक नफ्सिन जान माँ जो अमल किए मिन से खैरुन बेहतर है, मोहदरुन हाज़र
وما اور جو عاملت عمل کیے من سے سوئن برے تودو لوٹائے جائیں گے لو اگر انا بے شک بینہا درمیان میں و بینہ اور ان کے درمیان میں آمدن حاضری بعیدن دور کی وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ تم کو واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہیں بالعباد اپنے بندوں پر جس دن ہر جان نے جو بھلا کیا حاضر پائے گا اور جو نے برا کام کیا امید کرے گا کاش مجھ میں اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے کہ جب وہ اگلے جہان جائے گا تو پھر ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش کہ میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا اور آج میرا یہ حال نہ ہوتا اور اچھے عمل کرنے والے کہیں گے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں بروں سے بچایا اور جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں بھی دوزخ دیکھے گا اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب آگے جائیں گے تو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ معجزہ دکھا دیں گے اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے احکامات یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین